بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. معزز سامعین، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو واقعات ہوئے، جو اس قوم نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کی بات کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں ان پر جو اپنی نعمتیں اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو، ان تمام معاملات کو ان آیات مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان واقعات میں امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں کہ ہم بھی سمجھیں اور سوچیں اور وہ روش اختیار نہ کریں جو بنو اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کی۔ معزز سامعین، اگرچہ بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت کا طرز عمل حوصلہ شکن تھا، ذرا سی بات پر بگڑ جانا اور اناڑی بچوں کی طرح اپنی بات کو منوانے کے لیے ضد کرنا، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا تھا، بے شک وہ تھوڑا تھا، ان کی تعداد کم تھی، جو سچے مسلمان تھے اس زمانے کے حوالے سے، شریعت موسیٰ پر پوری طرح عمل کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی شریعت موسیٰ پر پکے رہے، پابند رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ان لوگوں میں سے جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے آپ پر ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی، فوراً ایمان لائے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فاضل تھے، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے دوڑے کہ دیکھیں کون نبی ہے، تو میں بھی ساتھ دوڑا، میں بھی گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میری نظر، میری نگاہ آپ پر پڑی تو میرے دل میں گواہی دی کہ یہ بندہ نبی اور رسول ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں میں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی اصلی شریعت پر ابھی تک پابند تھے اور ابھی تک چل رہے تھے، اور بنو اسرائیل کی باقی لوگوں کی طرح تورات میں تحریف اور تبدیل کے قائل نہیں تھے۔ تو اس کے بعد، ان واقعات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً کچھ وہ چیزیں بیان فرمائیں، کچھ وہ انعام و اکرام بیان فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل پر کیے تھے، جو ان پر اللہ نے اپنی نعمتوں اور اپنے فضل و کرم کی فراوانی فرمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ لِمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی عصا کو پتھر پر ماریں، پتھر پر مارا تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے۔ تم لڑو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، ہر ایک قبیلہ اپنا چشمہ لے کر جائے۔ ان پر اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی۔
پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، ہم نے بادلوں کو حکم دیا ان کے ساتھ چلا کرو، ان پہ سایہ کیا کرو، ان کو دھوپ نہ لگے۔ اگر وہ چلتے تو بادل ساتھ چلتے، اگر وہ رک جاتے بادل رک جاتے، تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، دھوپ نہ لگے۔ یہ اللہ کی اور نعمت ہے۔ آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر بہترین کھانا آسمان سے اتارا جس کا نام من اور سلوہ رکھا۔ تو یہ تمام نعمتیں، یہ تمام فضل و کرم کرنے کے باوجود وہ قوم اللہ کی ناشکری رہی، نافرمانی رہی، اور اللہ کی بات کو اور رسول کی بات کو نہ مانا۔ معزز سامعین، پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن کہتا ہے اس قوم جن پر آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، ارسلنا علیہم رجزا من السماء، جب وہ قوم نافرمان ہو گئی تو اسی آسمان سے ہم نے ان کے لیے عذاب اتارا۔ جس آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، اب اس آسمان سے اللہ کا عذاب اترنا شروع ہوا، لیکن قوم نافرمان رہی، اور ہر دفعہ نئی نئی فرمائشیں، نئی نئی باتیں، نئے نئے جھگڑے، چھوٹے بچوں کی طرح ضد، اور نبی کو اتنا پریشان کیا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب کا کوڑا اور عذاب کی بارش برسائی۔ حالانکہ اس انعام کا، اس فضل و کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اتنی نعمتیں، اتنے اللہ کے فضل و کرم، اتنے اللہ کے احسانات، لیکن وہ قوم اس طرف نہیں آئی اور وہ اپنی نافرمانی پر تلی رہی۔ یہ تو قرآن نے ایک پکچر بیان کی ہے بنو اسرائیل کی، کہ اللہ نے ان پر کیا کیا انعام و اکرام کیے، اور اس کے بدلے میں اس قوم نے اللہ اور رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پکچر بیان کرنے کے بعد قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، کہ تم بھی اپنی گرابان میں دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہارا اللہ کے احکام کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے احکام کو ماننے میں کس حد تک جاتے ہو، تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی فراوانی کی تھی، بیش بہا نعمتیں اتاری تھیں، ہم وہ نعمتیں، وہ فضل و کرم تم پر بھی اتار رہے ہیں، تمہیں بھی دے رہے ہیں، تمہیں بھی عطا فرما رہے ہیں، تو تم کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، ذرا دیکھیں تو صحیح، نگاہ تو ڈالیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، بھلا یہ صحت و عافیت، یہ سمع و بصر، یہ امن و استقرار، یہ ہرے بھرے کھیت، یہ بہتے دریا اور نہریں، یہ چشمے اور آبشاریں، یہ پھل اور فروٹ، اور یہ کوٹھیاں اور محلات، اور یہ سواریاں اور خوبصورت گاڑیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنے انعامات فرمائے، کتنی مہربانی کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ بھلا گنے تو صحیح، اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم میں دیکھیں کتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی تم بھی تو دیکھو نا، کہیں تمہارا معمول بنو اسرائیل والا تو نہیں ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے رسول کے ساتھ تعلقات اور اس کے احکام کو پورا کرنے میں تم کس حد تک گئے ہو، اور میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے بہا نعمتیں، ان کا شکریہ کیا تم نے ادا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی ہم پر بے بہا نعمتیں ہیں، کوئی شمار گن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد، ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے نا، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، ایمان کے بعد جو ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ ہم آزاد ہیں الحمدللہ، ہم پر کوئی سختی کرنے والا نہیں، کوئی عدل کرنے والا نہیں، ہم الحمدللہ ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ اور یقین جانیے، اگر یہ ہمیں آزادی کی نعمت میسر نہ ہوتی تو آج ہم پر ایک ہندو وزیر اعظم
اور شاید ایک سکھ صدر مسلط ہوتا۔ اگر کسی نے آزادی کی نعمت کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو بورما اور فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کی کیا قدر ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور پھر بھی پتہ نہیں کب نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت، آزاد اور ایک بہترین ملک عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا۔ کیسا ملک عطا کیا؟ سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک ملک کی مثال دی ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ملک کی مثال دے رہا ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ملک ہم نے کسی کو دیا، اس ملک میں ہم نے ان کو امن اور استقرار کی نعمت سے نوازا۔ کانت آمنتاً مطمئنتاً، امن بھی موجود ہے، اطمینان و سکون بھی موجود ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو رزق میں فراوانی عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہماری تمام کوششیں، محنت، کاروبار ان دو چیزوں کے لیے ہے، امن مل جائے اور کھانے کا روٹی مل جائے۔ یعنی ہم کس چیز کے لیے محنتیں کر رہے ہیں؟ یہ سارا دن جو بھاگتے دوڑتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ رزق مل جائے، کھانا مل جائے بچوں کے لیے، اور گھر میں سکون مل جائے، بس۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس ملک والوں کو، اس شہر والوں کو، ہم نے ان کو امن کی نعمت سے نوازا، اور پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کی فراوانی آ رہی ہے۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا پلیز۔ یہاں پر جو اللہ نے اس ملک کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ملک، شہر جو بھی ہو، اگر اس جگہ سے قریہ کو نکال دیا جائے اور وہاں پر پاکستان کا لفظ لگا دیا جائے تو یقین کرے پوری طرح فٹ آئے گا۔ کب؟ جب پاکستان بنا تھا۔ اب تو ہم نے برباد کر دیا نا۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو، جب پاکستان بنا تھا کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا، کتنا استقرار تھا۔ لوگ دروازے بند نہیں کیا کرتے تھے، کھلے پڑے رہتے تھے، اور اس کی فراوانی تھی، لوگ کھا رہے تھے، عیش کر رہے تھے۔ اپنے بڑوں سے جو بزرگ موجود ہیں ان سے پوچھو کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا کیفیت تھی، کیسا ملک تھا۔ ارے میرے بھائیوں، یقین جانیے، اس کے باوجود ہماری نافرمانیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، جو کچھ بھی ہے، اس کے باوجود جن نعمتوں کا ہمارے ملک میں اللہ نے بندوبست فرمایا ہے، آج تک شاید وہ بہت سارے ملکوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں، سوات کا پھول اور اس کی خوشبو کہاں ملتا ہے؟ حفظ آباد کا چاول کہاں ملتا ہے؟ آپ کا پاکستان کا کنو کہاں ملتا ہے؟ اور آپ کا لذیذ اور بہترین آم جو ملتان میں ہوتا ہے اور کہاں ملتا ہے؟ شمالی علاقہ جات کا حسن کہاں ملتا ہے؟ یہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں زمین کا ٹکڑا چن کے دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پاکستان کا ٹکڑا چن کے دیا ہے، لیکن ہائے افسوس، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی، اور ہم تلے ہوئے ہیں اس کی نافرمانی پر، اس کے رسول کی نافرمانی پر۔ ہماری کیسی کیفیت بن چکی ہے، ہم کن حال میں گزر رہے ہیں۔ خدا کے لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَفُرَادَىٰ، کبھی اکیلے اکیلے اور دو دو بیٹھ کر سوچا تو کرو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، کبھی اکیلے اکیلے، کبھی دو دو بیٹھ کر سوچا تو کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہمیں کیا عطا فرمایا ہے، اور کیا ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن افسوس کہ ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ جب نہ کی تو قرآن کیا کہتا ہے، پھر کیا ہوا؟ یعنی ہم نے کیا کیا
کس طرح ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. کوئی مثال تو قرآن دے نا. تو قرآن مثال دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس ملک والوں کو امن دیا, استقرار دیا, سکون دیا, رزق کی فراوانی دی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بدلے میں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ اس قریے والوں نے, اس ملک والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ نافرمان ہو گئے, باغی ہو گئے, سرکش ہو گئے, ظالم ہو گئے, متکبر ہو گئے, کرپٹ ہو گئے, اور جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کی. ہم نے یہ کیا, یہ عطا فرمایا. انہوں نے کیا کیا؟ وہ یہ کیا. یہ ایک ہی آیت میں قرآن کریم مثال دے رہا ہے ہمیں کہ کہیں وہ مثال ہم پر تو لاگو نہیں ہو رہی. دیکھو تو صحیح ذرا کہ ہم تو وہ نہیں کر رہے. وہ قرآن نے کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. یہ ہماری نعمتوں کے بعد نافرمان ہو گئے, اللہ کی نعمتوں کا بجائے شکر کے ناشکری کی, کرپٹ ہو گئے, ظالم ہو گئے, حرام کھانے والے بن گئے. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں. جب یہ لوگ ایسے بن گئے تو ہم نے کیا کیا؟ سچی بات ہے, آیت کو زبان سے نکالنے میں ڈر لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, سمجھنے سمجھانے میں دقت پیش آ رہی کہ میں کس طرح اس لفظ کو ادا کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے یہ کام کر دکھایا تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو ہم نے ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر خوف, بدامنی اور معاشی بدحالی کا مزہ چکھا دیا. ان کو ان پر مسلط کر دیا. وہی دو چیزیں, امن کے بدلے میں خوف, رزق کے بدلے میں معاشی بدحالی. اگر تم وہ کرو گے تو امن بھی دوں گا اور معاشی فراوانی بھی دوں گا, اور اگر تم یہ کرو گے تو امن کی جگہ پر خوف ہوگا اور معاشی خوشحالی کی وجہ پر معاشی بدحالی ہوگی. اور آج کل ہم یہ دونوں بدحالیاں, بدامنی اور معاشی بدحالی, دونوں کا مزہ چکھ رہے ہیں. اور دیکھیں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ایک تو ہے نا کہ آدمی کو بھوک کی سزا مل جائے یا اس کو بدامنی کی سزا مل جائے. قرآن نے جو کلمہ استعمال کیا وہ کہا ہے لباس کا. ہم نے ان کو بدامنی اور معاشی بدحالی کا لباس پہنا دیا. یعنی کہ اس میں عموم ہے, شمول ہے, ان پر مسلط کر دیا, ان پر ڈال دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا. معزز سامعین, دل خون کے آنسو روکتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے ہمارے اعمال ہیں؟ ہم کس طرح اپنے نبی کو قیامت کے دن اپنا منہ دکھائیں گے؟ یہ بھی آپ کی امت ہے اور یہ اس کے کرتوت ہے اور یہ اس سے کارنامے ہیں. بھائیو, زمین کی برکتیں روٹ گئی ہیں, نہریں خشک ہونے لگی ہیں. انہیں سنتاس معاہدہ نے خشک نہیں کیا, ہمارے اعمال نے خشک کیا ہے. لوگ روتے ہیں سنتاس معاہدہ ہو گیا, اس کو ہمارے اعمال نے, ہماری بدعمالیوں نے خشک کیا ہے. مہنگائی کا عذاب مسلط ہو گیا, بدامنی ایسی قائم ہوئی کہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے, 100 بار سوچ کے نکلتا ہے. چاروں طرف خوف ہی خوف ہے, ڈر ہی ڈر ہے. کہیں کوئی چیخ سنائی دے تو یاد رکھنا اس قوم کی ہوگی. کسی بیٹی کی عزت لٹے تو یاد رکھنا اس قوم کی زینب ہوگی. کہیں سے کوئی دھواں نظر آئے تو یاد رکھنا اس قوم کا ہوگا. میرے بھائیوں, ناشکری سے اور نافرمانی سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں, واپس لے لی جاتی ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، بڑا سوچو تو صحیح، اگر تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تمہاری سماعت اور بصر چھین لے تو کیا کر سکتے ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے پانی کو کڑوا کر دے تو کیا کر سکتے ہو؟ اگر اللہ تمہاری تیار شدہ فصل کو برباد کر دے تو کیا کر سکتے ہو؟ اللہ مثالیں دے رہا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ایسا نہ کرو، ایسے راستے پر مت جاؤ کہ واپسی کا راستہ بھی پھر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا لب لباب جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اور شکر ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں تمام اللہ کی اطاعتیں، اللہ کے احکام کو ماننے کا سارے کا سارا مدلول آ جاتا ہے۔ لیکن میں اختصاراً بیان کرتا ہوں شکر کیسے ہو، کیسا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کے 3 مراحل ہیں، یاد رکھیے۔ شکر کرنے کے، شکر کوئی تسبیح پڑھ کے شکر کرنے کا نام نہیں ہے، نہیں، شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے اس چیز کا اعتراف کرے کہ یہ فضل و کرم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی کوئی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو میرا کمال نہیں ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑا اچھا کاروبار کیا ہے۔ اور قارون نے کہا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ جو خزانہ میرے پاس ہے نا یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ میری ذاتی نہیں میرے بھائیو۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ دل اعتراف کرے کہ مجھے جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ میرے اللہ کا فضل و کرم، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے شکر جاری ہو، زبان رطب اللسان رہے، ہر وقت ہر چیز ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے جب اس کے پیٹ میں لقمہ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب پیٹ میں پانی کا گھونٹ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور آخری اور تیسرا شکر جو ہے وہ ہمارے اعضاء کا ہے، ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کس طرح ادا کریں؟ اعملوا آل داود شکرا، قرآن کہتا ہے اے داود علیہ السلام کی امت شکر عملی کر کے دکھاؤ، زبانی نہیں، عملی۔ یہ ہاتھ غلط کام نہ کریں، یہ زبان غلط نہ بولے، یہ کان غلط نہ سنیں۔ اگر میرے پورے اعضاء اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں تو یہ شکر ہے، وگرنہ نافرمانی ہے، اللہ معاف کرے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں اب کیا بنے گا، لوگ پوچھتے ہیں، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہماری حالت بڑی خراب ہے، ہمارے حالات بڑے ناسازگار ہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر ناراض ہے۔ آسمان آنکھیں بدل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حکومت تبدیل ہو جائے گی تو حال ٹھیک ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں کتنی حکومتیں ہماری آئیں اور کتنی تبدیل ہوئیں، کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، تبدیلی حکومتوں کے آنے سے نہیں ہوتی، تبدیلی اعمال کی تبدیلی سے آتی ہے۔ ان اعمال کو، ان کاموں کو، ان معاملات کو، لین دین کو، حلال حرام کو، ان کے مطابق، شریعت کے مطابق چلنے سے تبدیلی آتی ہے، ان چیزوں سے تبدیلی نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں اگر اسلام آباد کے تخت پر آپ جنید بغدادی کو بٹھا دیں، عمر ابن عبدالعزیز کو بٹھا دیں، قطب رواں، قطب زمان شیخ عبد القادر کو بٹھا دیں، اور ہماری کیفیت یہی ہے
یہی نافرمانی، یہی ظلم، یہی کرپٹ، یہی جھوٹ، تو ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا، اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، بات لمبی چلی گئی، ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ میں آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف یا پریشانی یا وبا کی صورت میں علاج کرانا نبی کریم کی سنت ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، علاج کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ضرور اتاری ہے، سوائے موت کے۔ ہم جس وبا سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ہم سے اٹھا لے، مسلمانوں سے اٹھا لے، پوری انسانیت سے اٹھا لے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کے سدباب کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، SOPs پہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کریں۔ اسی طرح اگر گورنمنٹ نے ویکسین لگوانے کے لیے کہا ہے تو وہ لگوائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرمائے۔ دعا کیا کریں اللہ سے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم چیز بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھیے، دعا کی قبولیت میں صدقے کا بہت بڑا کردار ہے۔ صدقے سے میری مراد یہ نہیں کہ امیر لوگ کریں، اگر غریب بھی کرے، تھوڑا کرے۔ دیکھیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو کچھ آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ احمده سبحانه واشکره على آلائه ونعمائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم واطيعوه واخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلموا يا عباد الله ان الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. إخوة الإيمان، الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع قومه وما كانت عليه من الالتواءات والانحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن الطويل، فما تكاد تهتدي حتى تضل، وما تكاد تنتهي وتمضي حتى ترتكس. ثم إنه سبحانه وتعالى سرد بعد ما تفضل عليهم بعد مما تفضل على هذا القوم من نعمه وآلائه، فبين سبحانه وتعالى أنه فجر لهم 12 عينا من الماء، وأنه تبارك وتعالى جعل الغمام يظللهم ويقيهم من حر الشمس ويسير معهم حيثما ساروا وتسكن معهم حيثما سكنوا، وأنه تبارك وتعالى أنزل عليهم طعاما من السماء المعروف بالمن والسلوى، فأنزل عليهم بركاته وخيراته
امتن عليهم بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا في مقابل هذا؟ هل شكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم وقاموا بما يجب نحوها؟ لا، بل كفروا وجحدوا وغيروا أمر الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله تبارك وتعالى أرسل عليهم عذابا من السماء، ذلك السماء الذي كانت تنزل عليهم منه المن والسلوى. إخوة الإيمان، هذا جزاء الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالوا لننظر حالنا ونحن نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، نتقلب في آلائه وفي نعمه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، نعمة الأمن والرخاء، نعمة الاستقرار والهناء، حدائق غناء ومزارع خضراء وأنهار جارية وفواكه وثمار ومصانع ومراكب، نعمة الطعام والماء، نعمة الصحة والعافية، نعمة السمع والبصر، نعم ونعم لا تعد ولا تحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن السؤال الذي ما زال يفرض نفسه: هل شكرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ جاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتودد إليك بنعمي وتتبغض إلي بالمعاصي. إخوة الإيمان، كيف نعصي الله سبحانه وتعالى ونحن نرتدي رداءه ونأكل غذاءه ونلبس كساءه ونرتوي ماءه؟ كيف نتجرأ على معصيته وله علينا نعم وأفضال؟ إن تبديل النعمة بالمعصية جحود لخالقها ونكران لباريها وتمرد على صاحبها وجرأة على مولاها، والذين يفعلون ذلك إنما يجرون أنفسهم ويجلبون أهلهم من ورائهم إلى دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها فبئس القرار. أيا عبدا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة بها ثبور وويل يوم يؤخذ بالنواصي. إخوة الإيمان، أما نخشى أن تسلب هذه النعم؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يا أخي، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه
فإن الله تبارك وتعالى يزيد من فضله على من يشكر، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: إن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.